کا واقعہ، میں نے اس اسپتال کا نمبر گوگل میں تلاش کر کے برابر لگا کر واقعے کی تصدیق، سال پہلے دلی کا واقعہ، رمضان کا مہینہ، میں نے اس اسپتال کا نمبر گوگل میں تلاش کر کے برابر لگا کر واقعے کی تصدیق کیا، اس لیے کہ اخبارات آج اعتبار سے باہر ہیں۔ اخبار ہے نا، اخبار اعتبار سے باہر ہے، اعتماد سے باہر ہے۔ جو ہوا نہیں وہ آ جاتا ہے، جو ہوتا نہیں وہ آتا نہیں۔ جب میں نے اخبار میں پڑھا تو اس کی تصدیق کے لیے میں نے فون کیا گوگل میں تلاش کر کے، میرے ایک دوست جو موبائلوں میں انٹرنیٹ میں ماہر ہیں ان کے ساتھ لے کر میں نے اس اسپتال کو فون کیا اور واقعے کی تصدیق کی۔ واقعہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مریض کے بچے، ایک صاحب کے بچے کو خون کی ضرورت تھی، اور خون میں بھی کئی قسم کے خون ہوتے ہیں، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، کیا کی کدھر کی کیا کی آگے ہی، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ایک ایسا گروپ تھا خون کا جو ہزاروں میں کسی ایک کا ہوتا ہے، اس خون کی سخت ضرورت تھی۔ واٹس ایپوں میں پھیلی بات، اتفاق سے ایک مسلمان جب واٹس ایپ کھولا تو میسج پہنچا اور اس کا خون بھی اسی گروپ کا تھا، وہ فوراً خدمت کے لیے اسپتال پہنچا، اس لیے کہ جان بچانا اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جان بچانا اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج سمجھتے ہیں کہ مسلمان جان لیتا ہے، مسلمان جان لیتا نہیں، جان بچاتا ہے۔ جان بچانے والے کا نام مسلمان ہے اور اس کے دھرم کا نام اسلام ہے۔ فوراً وہ اسپتال پہنچا اور ڈاکٹر سے ملا، مریض کے والدین سے ملا، کہا کہ صاحب ہمارا بھی وہی گروپ ہے جو تمہارے مریض کا ہے، ہم خون دینا چاہتے ہیں۔ تو فوراً ڈاکٹر نے اسے بلایا، خون ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اسے بیڈ میں سلایا اور اس کے بعد اس سے کہنے لگا کہ ہم خون لینے سے پہلے بھی کچھ پلاتے ہیں، خون لینے کے بعد بھی کچھ پلاتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ مسلمان روزہ دار جو ایک کی جان بچانے کے لیے گیا تھا، ایک طرف غیر مسلم بچی کی جان کا سوال ہے، دوسری طرف اپنے مذہب کے ایک عظیم عبادت کا سوال ہے۔ کھانا پینا روزے کی حالت میں حرام ہے۔ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں روزہ دار ہوں، میں خون دے تو سکتا ہوں لیکن کچھ پی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے اس دھرم میں، اس عبادت میں آؤٹ گوئنگ تو جائز ہے لیکن انکمنگ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ میرا خون لیجئے لیکن مجھے شربت نہ پلائیے، کیونکہ شربت پینے سے، جوس پینے سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہمارا یہ قانون ہے خون لینے کا، مرضی ہے تو خون دو ورنہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے مسئلہ دریافت کیا ایک مولانا سے، ایک طرف ایک جان ہے، دوسری طرف روزہ ہے، دونوں کے بیچ میں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جس کی جان بچانا چاہتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ ہندو بچی ہے، لیکن مولانا نے جواب دیا کہ بھائی جان بچانا 1 لاکھ روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے، روزہ توڑ دو لیکن جان بچاؤ، اس لیے کہ روزہ توڑو گے پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن جان چلی گئی تو پھر جان آتی نہیں۔ خدمت کے میدان میں مسلمان ہمیشہ پہلے تھا، آج بھی پہلے ہے، آئندہ بھی پہلے۔ کیوں؟ ایک بات صدر جلسہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا کب؟ 40 سال کے بعد۔ پوائنٹ نوٹ کرو، سنو۔ آپ پیدا ہونے کے
40 سال کے بعد آپ نے زمانے میں اپنے نبوت کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں کال کی اوتار ہوں، ایشور کا بھیجا ہوا ہوں، اور ایشور نے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے جتنے بھیجے اس میں سے میں آخری ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں 40 سال کے بعد۔ اور آپ نے اپنے نبوت کا حق ادا کیا 20/3 سال میں۔ پوائنٹ نوٹ کرو شاباد کے مسلمانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، 40 سال 20/3 سال آپ نے قرآن پہنچایا اور نبوت کا حق ادا کیا، لیکن یہ 40 سال پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ حضرت صدر جلسہ سے پوچھو، ان کا سبق پیش کر رہا ہوں، اور مولانا سے پوچھو، علماء سے پوچھو، آپ یہ 40 سال تک مسلسل 2 کام کر کے زمانے کو بتائے۔ ایک آپ نے اپنے اخلاق کو زمانے کے سامنے بتایا، دوسرا انسانیت کی خدمت کر کے زمانے کو بتایا۔ خدمت کیا آپ نے۔ آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، نبوت سے پہلے یہ نہیں کہتا، یہ اعلان نبوت سے پہلے آپ مکے کی سرزمین میں اطراف و اکناف جو کام کیا، اس کام کی تعبیر ہے صفا بیت المال۔ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت سے پہلے جو کام کیا، آپ نے اس کام کو، اس کمیٹی کو، اس ادارے کو حلف الفضول کا نام دیا، اسی کا ترجمہ ہے صفا بیت المال۔ عربی ہو، اردو ہو، آپ کی سیرت انگریزی زبان میں ہو کہ کنڑ زبان میں، اٹھا کر دیکھو، دنیا کا ایک واحد انسان جس کو ساری کائنات محمد الرسول اللہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ہی شان ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں آپ کی سیرت لکھی گئی ہے۔ آپ کی ذات اقدس کے علاوہ دنیا کی تمام زبانوں میں کسی کی سیرت نہیں لکھی گئی، بلکہ قرآن پورے کا پورا خود آپ کی سیرت ہے۔ 40 سال کے پہلے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے 40 سال تک مکے والوں کے سامنے اور عرب کے سامنے 2 کام کر کے بتائے۔ ایک کام آپ کے اخلاق، دوسرا کام یتیموں، بیوگان، مساکین، محتاج، مریضوں، دردمندوں، رونے والوں کی آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کام کیا۔ یتیموں کی خدمت کرنے میں آقا اعلان نبوت میں پہلے آگے، بیواؤں کی خدمت کرنے میں آقا اعلان نبوت سے پہلے، اور سب کی خدمت کرنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے۔ اسی لیے جب آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ سب سے پہلے آپ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا۔ جب آپ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا، 2 اہم چیزیں باہر نکل کر آئی۔ ایک آپ کے اخلاق باہر نکل کر آئے، دوسرا آپ کے خدمات باہر نکل کر آئے، تو لوگ یہ کر کر آپ کا دین قبول کرنے لگے، ایسا با اخلاق انسان جھوٹا ہو نہیں سکتا، ایسا انسانیت کا خدمتگار جھوٹا ہو نہیں سکتا۔